السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رمضان اور 7 بڑے شیطان۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو شیطان قید ہوتا ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا اپنا نفس یہ بھی بہت بڑا شیطان ہے، ہمیں اس پر قابو پانا چاہیے، اور آج ہم اسی کی بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے خوبصورت و بابرکت مہینے میں 7 ایسے گناہوں سے بچیں جو آپ کو تباہ کر دیں گے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لوگ روزہ افطار کر کے اس ٹی وی کے ساتھ جڑ سے جاتے ہیں، گیمز، شو یا دوسری ٹرانسمیشنز دیکھنے کے لیے۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے اپنے تراویح اور عبادت کا وقت گزار دیتے ہیں اور اس طرح اپنی عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے بازار۔ رمضان المبارک کے آتے ہی ہمارے خواتین میں سب سے پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک عید کی شاپنگ ختم نہیں ہوتی، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اپنا سارا وقت بازار کے چکروں میں ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 3، کچن۔ افطاری سے پہلے 4-5 گھنٹے خواتین خود کو کچن میں مصروف کر لیتی ہیں اور عبادت سے محروم رہتی ہیں۔ حالانکہ افطاری سے جو شروع کا وقت ہوتا ہے، یہی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو عبادت میں مشغول یعنی کہ مصروف کر لیتا ہے۔ نمبر 4، سحری کی تیاری۔ ویسے تو بظاہر یہ ایک بہت بزرگ قسم کا چور ہے، مگر یہ آپ کو آدھی رات سے ہی سحری کی تیاری میں لگا دیتا ہے۔ آپ سے تہجد، نوافل، قرآن پاک پڑھنے کے تمام مواقع چھین لیتا ہے۔ نمبر 5، سوشل میڈیا۔ یہ لوگوں کو خود میں الجھا کر رکھتا ہے۔ لوگوں کا افطار اور سحری سے پہلے اور سحری افطاری کرنے کے بعد اسٹیٹس لگانا یا موبائل کو اسکرول کرنا اور اپنا عبادت کا وقت اسی طرح ضائع کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 6، گیمز، جس میں سب سے زیادہ مقبول لوڈو کی گیم اور کرکٹ آتا ہے۔ لوگ روزہ رکھنے کے بعد خود کو مصروف کرنے کے لیے قرآن پاک، نماز یا نوافل نہیں پڑھتے، بلکہ کرکٹ یا لوڈو جیسے گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 7، نیند۔ یہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ یہ ہمیں دن کے وقت تھپکی دے کر سلا دیتا ہے اور ہمارے عبادت کا وقت نیند کی آغوش میں گزر جاتا ہے۔ ساری رات سحری کی تیاری میں اور سارا دن سونے میں گزر جاتا ہے۔ اس طرح آپ عبادتوں اور سعادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے، تو میری گزارش ہے کہ تمام مسلمان بہن اور بھائی ان شیطانی کاموں سے ہوشیار رہیں۔ محترم بہن بھائیوں، ماہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ جس میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور ساتھ ہی اگر آپ کوئی ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، اور پھر جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ہر سانس کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روز اللہ عز و جل کی راہ میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال تک دور فرماتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری توبہ کے منتظر ہے۔ دل سے توبہ کریں، انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ مانگ لو گر گرا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ اس بابرکت مہینے میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔